نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ لیکن ان نکات تک آنے سے پہلے محترم ٹیچر، آپ اس نظم کے بارے میں کچھ عمومی باتیں بچوں کو ضرور بتائیے گا۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک بہت مشہور شاعر کی نظم ہے، سید ضمیر جعفری، جو بہت سے مشاعروں میں بھی شرکت کرتے رہے۔ لیکن اس نظم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس طرح کے موضوعات پر نظمیں کم لکھی جاتی ہیں، کم لکھی گئی ہیں۔ پرانی موٹر، چونکہ یہ آسان نہیں ہوتا، اور پھر جس طرح کے الفاظ ضمیر جعفری صاحب نے استعمال کیے ہیں اس نظم میں، وہ انتہائی موزوں لیکن انداز نیا ہے۔ اب موٹر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہ اس کی طبیعت ناساز اور علیل رہتی ہے، کہ اس کو مدتوں سے کھا چکی عمر طویل اس کی، تو یہ پرانی موٹر کار کے بارے میں اس طرح کی نظم لکھنا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، یہ کمال کی بات ہے۔ اب یہ چونکہ اس نظم کے تمام اشعار تقریباً ایسے ہیں کہ ان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ جوڑنا موٹر کے ساتھ، یہ ذرا مشکل ہے، اس کو ریلیٹ کرنا، لنک کرنا موٹر کے ساتھ۔ تو ہم کچھ مصروں کی بات کرتے ہیں۔ پہلا مصرع ہے کہ عجب ایک بار سا مردار پہیوں نے اٹھایا ہے۔ اب آپ جب اس شعر کی تشریح کریں گے بچوں کے لیے تو ایک تو آپ بتائیں گے کہ جو لفظ بار ہے اس کے معنی ہے بوجھ، مردار پہیوں نے اٹھایا ہے، یعنی اتنا بوجھ ہے، عجیب سا بوجھ ہے۔ عجیب اس لیے ہے کہ جو اس کی شکل و صورت ہے موٹر کی، جو حالت ہے، وہ عجیب سا ایک بوجھ ہے۔ اور پہیے، مردار پہیے سے مراد کیا ہے کہ پہیے خستہ حالت میں ہیں، وہ گھسے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کو چلایا جا رہا ہے۔ اور مردار پہیوں سے مراد ہے بہت پرانے اور گھسے ہوئے پہیے۔ اب دوسرا شعر جو ہے، نہ ماڈل ہے، نہ باڈی ہے، نہ پایا ہے، نہ سایہ ہے۔ ماڈل بھی سمجھ آتا ہے، باڈی بھی سمجھ آتا ہے، لیکن یہ لفظ پایا کیا ہے؟ لفظ پایا کی تبدیل شدہ شکل ہے۔ وہ میں چند مرتبہ آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ ضرورت شعری کے تحت لفظ کو بدل دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو لفظ پایا ہے اس کے معنی ہے پاؤں، لیکن بنیادی طور پر لفظ ہے پا کے بعد یہ اور ہے، پایا۔ اس کو تبدیل کر کے شاعر نے صرف یہ ہے کہ قافیہ ملانے کے لیے بے الف پا یہ الف یا بنا دیا ہے ضرورت شعری کے تحت۔ اس کو ذرا سا مشکل اردو لفظ ہے اس کے لیے کہ تصرف سے کام لیا ہے، تصرف کر دیا ہے، لفظ بدل دیا ہے۔ پایا کے لفظ ہے، پایا کے معنی ہے پاؤں۔ اس کے بعد ہے کہ کوئی شے ہے کہ بین جسم و جاں معلوم ہوتی ہے۔ اب پہلے تو اس کی وضاحت کر دیں کہ بین جسم و جاں کے کیا معنی ہے۔ بین کے معنی ہوتے ہیں درمیان کے، نہ ادھر نہ ادھر۔ بین جسم و جاں یعنی زندہ اور مردہ کے درمیان۔ اب اس کے لیے جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے نیم مردہ۔ اب یہ گاڑی اتنی پرانی ہے اور اتنی خستہ حالت میں ہے کہ شاعر نے اس کو لکھا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جسم و جاں کے درمیان ہے، نیم مردہ ہے، نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، بین جسم و جاں ہے۔ اور پھر مصرع ہے کہ ناساز و علیل طبیعت مستقل رہتی ہے، ناساز و علیل اس کی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اس کی اکثر مرمت کروانا پڑتی ہے۔ اب ایک گاڑی اگر آئے دن ورکشاپ میں ہی رہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ریپیئر کے لیے جاتی رہتی۔ اب اس کو شاعرانہ الفاظ میں شاعر نے اس طرح بیان کر دیا ہے کہ ناساز و علیل طبیعت رہتی ہے، طبیعت مستقل رہتی ہے، ناساز و علیل اس کی۔ اب اس شعر کا دوسرا مصرع ہے کہ اٹی رہتی ہے نہر اس کی،
پھٹی رہتی ہے جھیل اس کی۔ اب پڑھنے والا تو پہلے تو تھوڑا سا حیران ہوگا کہ بات ہو رہی ہے گاڑی کی، اب اس میں نہر کہاں سے آ گئی اور جھیل کہاں سے آ گئی؟ اب بچوں کو بتائیے کہ یہی تو شاعر کا کمال ہے کہ اس نے جو الفاظ کا چناؤ کیا ہے وہ بالکل موٹر کی حالت کے مطابق ہے۔ اب موٹر کی نہر اور جھیل سے مراد کیا ہے؟ نہر سے مراد ہے اس کے پائپ جو ریڈیٹر سے جاتے ہیں، جھیل سے مراد اس کا ریڈیٹر ہے۔ اب بچے ضرور یہ جان کر مسکرائیں گے کہ شاعر نے کیسے موٹر کے پائپ اور ریڈیٹر کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، نہر اور جھیل۔ اس کے بعد ہے کہ توانائی قلیل اس کی تو بینائی بخیل اس کی۔ اب دیکھیے یہاں پھر سے شاعر نے اب موٹر کی توانائی اور بینائی کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ یہ ہے شاعر کا کمال۔ توانائی قلیل ہونے کا مطلب ہے کہ انجن کمزور ہے، اور بینائی قلیل ہونے کے معنی ہے کہ اس کی لائٹیں خراب ہیں۔ دیکھا آپ نے محترم ٹیچر، اور آپ بچوں کی توجہ بھی اس طرف مبذول کرائیں گے کہ کیسے ایک موٹر کی حالت کو بیان کرتے ہوئے اس نے انجن کی کمزوری کو قلیل توانائی کہا ہے اور خراب لائٹوں کو قلیل بینائی سے تشبیہ دی ہے۔ اور آخری شعر کا پہلا مصرع ہے کہ گریباں چاک انجن یوں پڑا ہے اپنے چھپر میں کہ جیسے کوئی کالا مرغ ہو گھی کے کنستر میں۔ اب انجن جو ہے اس کو تو اس نے کہہ دیا کالا مرغ، اور باقی جو انجن کا بونٹ شونٹ ہے جو بھی ہے اس کو گھی کے کنستر سے تشبیہ دے دی۔ اب گریباں چاک انجن کیا ہے؟ گریباں چاک انجن کا مطلب ہے ٹوٹا پھوٹا انجن۔ اور چھپر، اب دیکھیں چھپر جیسے آپ نے الفاظ اور معنی میں دیکھا کہ چھپر کہتے ہیں گھاس پھوس سے بنا ہوا ایک کا مکان جیسی شکل کا، تو اس میں اب یہ بونٹ بھی اگر اس کا ٹوٹا پھوٹا ہے تو اس کے اندر ٹوٹا پھوٹا انجن ہے۔ تو کس خوبصورتی سے شاعر نے اس کو بیان کیا ہے، گریباں چاک۔ اب گریباں تو سمجھتے ہیں آپ، بچے بھی سمجھتے ہوں گے کہ دامن جو ہے گریباں ہماری جو لباس کا قمیص کا، وہ اپنے چھپر نما بونٹ کے نیچے اس طرح پڑا ہے جیسے کوئی کالا مرغ ہو گھی کے کنستر میں۔